ایک موقع پر اس آیت کے الفاظ میں آپ کو فرمایا، جیسا کہ آیت الہامن بھی آپ کو یہ فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اس کی وضاحت میں براہین احمدیہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم نے تجھ کو کھلی کھلی فتح عطا فرمائی ہے، یعنی عطا فرمائیں گے، اور درمیان میں جو بعض مکروہات و شدائد ہیں وہ اس لیے ہیں تا خدا تعالیٰ تیرے پہلے اور پچھلے گناہ معاف فرماوے۔ یعنی اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو قادر تھا کہ جو کام مد نظر ہے وہ بغیر پیش آنے کسی نوع کی تکلیف کے اپنے انجام کو پہنچ جاتا اور بآسانی فتح عظیم حاصل ہو جاتی، لیکن تکالیف اس جہت سے ہیں کہ وہ تکالیف موجب ترقی مراتب و مغفرت خطایا ہوں۔ فرمایا آج اس موقع کے اثناء میں جب کہ یہ عاجز بغرض تصحیح کاپی کو دیکھ رہا تھا، جب لکھ رہے تھے براہین احمدیہ، بعالم کشف چند ورق ہاتھ میں دیے گئے اور ان پر لکھا ہوا تھا کہ فتح کا نکارہ بجے۔ پھر ایک نے مسکرا کر ان کی دوسری طرف ایک تصویر دکھلائی اور کہا کہ دیکھو کیا کہتی ہے تصویر تمہاری۔ جب اس عاجز نے دیکھا تو وہ اس عاجز کی تصویر تھی اور سبز پوشاک تھی، مگر نہایت رعبناک، جیسے سپہ سالار اور مسلح فتح یاب ہوتے ہیں، اور تصویر کے یمین و یسار میں یعنی کہ دائیں اور بائیں میں حجت اللہ القادر و سلطان احمد مختار لکھا تھا۔ بس ہمیں تو ان خوشخبریوں کی روشنی میں ذرا بھی شک نہیں ہے کہ مخالفین احمدیت کی طرف سے جو تنگیاں ہم پر وارد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا ظلموں کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس سے جماعت احمدیہ کو کوئی نقصان پہنچ سکے گا۔ دشمنوں کے مکروں کا ناکام ہونا یا جو مقصد وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کا حاصل نہ ہونا، یہ فتح کی نشانی ہے، فتح کی طرف لے جانے والے نشانیوں کی رہنمائی کر رہی ہے۔ لیکن فتح کا نکارہ کیا ہے؟ وہ تو جو عظیم الشان فتح ہوگی اور دنیا کو نظر آئے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود فرمایا ہے، اور بجے گا، وہ ضرور بجے گا۔ دشمن جو وقتاً فوقتاً احمدیوں کو تکالیف پہنچاتے ہیں، چاہے وہ مصر میں ہے یا انڈونیشیا میں ہے، ملیشیا میں ہیں یا سری لنکا میں ہیں، ہندوستان میں ہیں یا بنگلہ دیش میں یا پاکستان میں۔ ابھی گزشتہ دنوں بنگلہ دیش میں ہماری ایک چھوٹی سی جماعت ایک دور دراز کے قصبے میں ہے جس کا نام چاند تارا ہے۔ وہاں کی مسجد کی تعمیر کے دوران وسیع کر رہے تھے مسجد کو، بلوائیوں نے، جن میں مولوی شامل تھے، نہ صرف یہ کہ حملہ کر کیا، زخمی کیا لوگوں کو، بلکہ مسجد بھی گرا دی، احمدیوں کے گھروں کو بھی نقصان پہنچایا، ان غریبوں کے سامانوں کو جلا دیا، مردوں کو شدید زخمی کیا۔ جیسا کہ میں نے کہا، جب ہمارا وفد وہاں گیا ہے ڈھاکہ مرکز سے، تو جب عورتوں سے حال احوال پوچھا جا رہا تھا، عورتیں عموماً کمزور ہوتی ہیں، تو ایک عورت نے ہنس کر کہا یہ چاہے جتنا بھی نقصان پہنچا لیں ہمارا ایمان نہیں چھین سکتے۔ صدمہ تھا تو اس عورت کو یہ، اس کی وجہ سے وہ روئی بھی کہ ہم مسجد کی تعمیر ابھی نہیں کر سکتے، ہمارے کام کچھ رک گئے۔ اور پاکستان کا جہاں تک سوال ہے، وہاں تو ظلم و بربریت کی وہ داستانیں رقم ہو رہی ہیں کہ لگتا ہے ان لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طاقتوں اور قدرتوں پر معمولی سا بھی ایمان نہیں۔ اگر ایمان ہوتا تو خدا تعالیٰ کے نام پر یہ ظلم روا نہ رکھتے۔ گزشتہ رمضان کے بعد سے اب تک 99 شہادتیں ہو چکی ہیں، رمضان کی اگر شامل کریں، اور 86 شہادتیں تو ظالموں نے ایک دن میں کی ہیں۔ ان ظالموں کے خیال میں احمدی کا خون اتنا ارزاں ہے کہ جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، اور ان کے خیال میں نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کو بھی اس خون کے بہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن ان خون بہانے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے خون کے ہر قطرے کا حساب لے گا، اور ضرور لے گا۔
اور اس خون کے ہر قطرے کو قبول کر کے اس طرح نوازے گا اور نواز رہا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے وعدے فتح مبینہ کے ہر دم قریب تر لے جاتے چلے جا رہے ہیں۔ جماعت احمدیہ کا جو تعارف لاہور کے واقعے کے بعد دنیا میں ہوا ہے، تعارف تو شاید پہلے بھی تھا لیکن توجہ نہیں تھی، تو جو توجہ جماعت کی طرف ہوئی ہے وہ توجہ اور تعارف کروانے میں شاید اگر ہم اپنے وسائل سے کے ذریعے سے کرتے رہتے پہلے تو شاید کئی دہائیاں لگ جاتی۔ بس اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ان شہداء نے نہ صرف شہادت کا رتبہ پا کر اگلے جہان میں ہمیشہ کی زندگی پالی ہے، بلکہ اس دنیا میں بھی اپنی جان کی قربانی دے کر دنیا کے کناروں تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو پہنچانے کا ذریعہ بن گئے ہیں۔ پیغام تو اللہ تعالیٰ نے پہنچانا ہے اور پہنچا رہا ہے اور پہنچائے گا، لیکن ذرائع اللہ تعالیٰ بناتا ہے، تو ان شہداء کو بھی ایک بڑا تیز ذریعہ بنا دیا اس پیغام کو پہنچانے کا۔ بس خوش قسمت ہیں یہ قربانیاں کرنے والے۔ پاکستان میں آج کل درجنوں لوگ، درجنوں آدمی غیر از جماعت، دوسرے مسلمان مختلف مذاہب کے بھی دہشت گردوں کے ظلم کا نشانہ بن کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور کئی معصوم جانیں ضائع ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، بوڑھے ماں باپ اپنے جوان بچوں کے سہاروں سے محروم ہو رہے ہیں، لیکن نہ ان مرنے والوں کو پتہ ہے کہ ہمیں کیوں مارا گیا ہے، نہ ان کے لواحقین کو پتہ ہے کہ ہمارے پیاروں کو کیوں مارا گیا ہے اور کیوں مارا جا رہا ہے۔ لیکن ہر احمدی پاکستان میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر پھر رہا ہے اور جانتا ہے کہ اگر میری جان جائے گی تو ایک عظیم مقصد کے لیے جائے گی۔ اور شہداء کے لواحقین، بچے، بیوائیں، ماں باپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیاروں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ ایک عظیم مقصد کے لیے دی ہیں اور دے رہے ہیں، اور جہاں انہوں نے جان کے نذرانے دے کر اپنی زندگی ابدی کر لی ہے، وہاں پیچھے رہنے والوں کے بھی سر فخر سے اونچے کر دیے ہیں۔ کئی خط مجھے اس مضمون کے آتے ہیں اور اکثر آ رہے ہیں کہ ہمیں تو علم ہی نہیں تھا کہ ہمارے پیارے ہم سے جدا ہونے والے ہمارے مقام کو بھی کتنا بڑھا گئے ہیں۔ اور یہ تو ذاتی فائدے ہیں، لیکن جو جماعتی فائدے ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں اور ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جن میں احمدیوں کے ایمان کی مضبوطی بھی شامل ہے، اس مضمون کے بھی کئی خط مجھے آتے ہیں کہ ان قربانیوں سے ہمارے خوف دور ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے۔ پہلے جو سستیاں تھیں ان کو دور کرنے کی طرف توجہ پیدا ہو رہی ہے، اور پھر جیسا کہ میں نے کہا جماعتی تبلیغ کے میدان تو مزید کھلے ہی ہیں۔ بس گو ہمارے شہداء نے بہت بڑی قربانی دی ہے، لیکن اس قربانی کے پیچھے جس عظیم انقلاب کی تاریں ہل رہی ہیں وہ آج کے دن ہمیں اس طرف متوجہ کر رہی ہیں کہ حقیقی عید تو اس دن آئے گی جب ان قربانیوں کے صدقے دنیا اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرے گی، جب دنیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہوگی۔ یہ احمدیوں پر تنگ حالات بتا رہے ہیں کہ اسر کی حالت تو بے شک ہے، لیکن اس اسر کے پیچھے مسیح محمدی سے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق جو یسر کے حالات پیدا ہونے ہیں ان میں ان قربانیوں کے روشن باب رقم ہوں گے۔ اس عظیم الشان فتح کا نکارہ بجے گا انشاءاللہ تعالیٰ، جس کا اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہے۔ آئندہ جب احمدیت اور حقیقی اسلام کی فتح کی خوشی منائی جائے گی یا فتح کی خوشی میں عید منائی جائے گی، تو شہدائے احمدیت کو تاریخ یاد رکھے گی، ہمیشہ یاد رکھے گی۔ دنیا کو بتایا جائے گا کہ آج جو تم فتح کی خوشیاں اور عید منا رہے ہو یہ ان قربانیوں کی مرہون منت ہیں جو شہداء نے اپنے خون بہا کر دی ہیں۔
بس دشمن سمجھتا ہے کہ احمدی کا خون ارزاں ہے۔ یہ خون تو ہر دن اپنی قیمت بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ قرون اولیٰ کے شہداء کی قربانیوں کو تاریخ نے آج تک نہیں بھلایا، تو ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کی نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنے والوں کی قربانیوں کو بھی تاریخ کبھی نہیں بھلائے گی۔ بس شہیدوں کے بیوی بچے، ماں باپ، بھائی بہن، بلکہ ہم سب کو اس بات پر اپنے پیارے شہداء کا شکر گزار ہوتے ہوئے عید منانی چاہیے کہ انہوں نے زمانے کے امام کی فکروں کو دور کرتے ہوئے جہاں اپنے خون سے جماعت کی تاریخ رقم کی ہے، وہاں ہمیں بھی عید منانے کے نئے اسلوب سکھا گئے۔ چند سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں نفس کی پاکیزگی کی خاطر ہم رمضان میں جائز چیزوں کی قربانی دیتے ہیں، جس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم عید مناتے ہیں، وہاں ہم میں سے ایسے بھی ہیں جو اپنی جانوں کی قربانیاں رمضان میں دے کر جنتوں کی بشارت پا کر حقیقی عید منانے والے بن گئے ہیں اور اس مقام کو پا گئے ہیں جو خدا تعالیٰ کی رضا کا مقام ہے۔ گو پیچھے رہنے والوں کے لیے یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ اپنوں کا غم تو بھلایا ہی نہیں جا سکتا، اور جب کوئی ظاہری خوشی کا موقع آئے، جب عیدیں آئیں، تو یہ جدائی کا غم زیادہ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ اور اس سال تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ 97 رمضان کے علاوہ بھی پچھلے رمضان کے بعد سے اب تک 97 شہادتیں ہوئی ہیں۔ کئی بیوائیں ہیں جو اپنی عدت کا عرصہ پورا کر رہی ہیں اور عید کے باوجود ایک غم کی کیفیت میں ہیں۔ کئی بچے ہیں جو عید پر اپنے باپوں کی شفقت سے محروم ہیں اس سال۔ کئی مائیں ہیں جو اپنے جگر گوشوں کو سینے سے لگا کر عید مبارک دیا کرتی تھیں، لیکن اس سال ان کے مزاروں پر دعا کر کے اپنے دل کی ٹھنڈک کے سامان پیدا کریں گی۔ کئی باپ ہیں جو اپنے شہید بیٹوں کے سہارے عید پڑھنے جایا کرتے تھے، اب کسی اور کے سہارے ان کی قبروں پر دعا کے لیے جا رہے ہوں گے۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جو خونی رشتوں کو بلکہ قریبی دوستوں کو بھی آج بے چین کر رہی ہے اور بے چین کر رہی ہوگی، اور عید کی خوشی کے بجائے غم کی حالت پیدا کر رہی ہوگی۔ لیکن اگر ہم سوچیں تو رمضان میں اور عید کے دن کتنی موتیں واقع ہو جاتی ہیں دنیا میں، اور صبر کرنا پڑتا ہے۔ ان شہداء کی موت تو جماعت کو زندگی بخشنے کے لیے ہوئی ہے۔ ان شہداء نے اپنی جان تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے، ان سے اپنی وفا کے عہد نبھاتے ہوئے دی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے دی ہے۔ اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آج عید نہ منائیں۔